نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون
تظلمون ولا تظلمون. واجب الاحترام سامعین و سامعات، زندگی گزارتے ہوئے انسان خطا کا پتلا ہے. غلطیاں ہو جاندیاں نے، ہو رہی نے. اللہ پاک سانو ساریاں نوں اپنی نافرمانی تو محفوظ فرمائے. عید الاضحیٰ کا ایک عظیم عمل اور بھاری خرچے والا عمل اسی کر کے فارغ ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ سب دیاں قربانیوں کو قبول فرمائے. عید الاضحیٰ جانوراں دی قربانی دی عید سی. ہن ساڈی قربانی دا ٹائم شروع ہو گیا ہے. جانور تے اللہ واسطے قربان ہو گئے. بڑے بڑے جانور اللہ نے تواڈے واسطے مسخر کر دیتے. وہ اللہ واسطے ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے. ہن ساڈا ٹائم ہے کہ اسی اللہ واسطے کتنی کو قربانی دینے ہاں. کیوں نہیں؟ ہونے اصل مسئلہ کیونکہ قربانی کا مقصد تقوی. قربانی کا مقصد تقوی. تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے. تقوی کا معنی اللہ دی نافرمانی تو بچ کے رب دی فرمانبرداری کرنا، یہ تقوی ہے. اور یہی قربانی کا مقصد. جانور کی قربانی دے گئے محترم. ان پورا سال اساں قربانی دی پریکٹس کرنی ہے. یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ جی اساں اگر تہاڈا وہ آرڈر جتھے لکھاں کروڑاں ارباں بے شمار پیسہ لگدا سی اسی وہ من کے وفایا ہے تے یا اللہ باقی تے تہاڈے آرڈر ہے چھوٹے چھوٹے نہیں تے ساڈے لئی گل نہیں ہوئی. یہ بھی کر کے وکھاواں گے. کیوں جی انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیے میں بات حقیقت میں کہہ رہا کہ ان ساڑھی قربانی کا ٹائم شروع ہو گئے. جانور تو قربانی دے گا. ساڑھی قربانی گناہ تو بچنا، نافرمانی تو بچنا، خواہشات نفس نو کچل کے رکھ دینا بہت بڑی قربانی ہے. ایک پاسے اللہ ہے، ایک پاسے رسول ہے، دوسری طرف شیطان ہے، دوسری طرف خواہش نفس ہے، دوسری طرف معاشرہ ہے، دوسری طرف برادری ازم ہے، دوسری طرف دوست یار میں، دوسری طرف کاروبار لین دین کے معاملات میں. آؤ انشاءاللہ ارادہ کرو کہ اسی اللہ واسطے قربانی میں آئے. اللہ پاک
سانو سارے توفیق عطا فرمائے۔ اسی اللہ دے کول دعا بھی کریے، کیونکہ محترم اللہ دی مدد تو بغیر اسی کوئی نیکی کر نہیں سکتے۔ اللہ دی مدد تو بغیر اسی گناہ تو بچ نہیں سکتے۔ اچھا میں پوچھنا چاہنا کدے اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ نیکی کرنے اندر میری مدد کر، میں نہیں کر سکتا تیری مدد تو بغیر۔ تو ایک پاس اللہ رسول ہے، دوسری طرف پوری دنیا تاغوت ہے، شیطان نفس ہے۔ آؤ اے دوسری سیر دی ساری قربانیاں سا دینی ہے کدے لئی؟ اللہ دی۔ اللہ دی قسمیں اللہ اس کو بڑا پیکج کی دے سکتا ہے کہ ساری زندگی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں محترم، چند روزہ ہے، اسی سارے میں پتا بڑا دل لا کے بیٹھے، لیکن حقیقت ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اگر کسی کی زندگی ایک دن بھی ہے نا، ایک دن، ایک گھنٹہ بھی ہے، ایک منٹ بھی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو ایک منٹ واسطے تم میری مان لے، بعد جو میں ہمیشہ تیریاں بنا۔ اس واسطے میں خطبہ عید کے اندر بھی ایک گل کی تھی کہ دوستو دنیا کے فطریاں اندر بہ نہ جاؤ، جلد اسی اس دنیا تو جانے والے ہیں، اوکھے سوکھے ہو کے دین تے اسلام تے ایمان تے ڈٹے رہو، یہ کامیابی ہے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ تو گناہوں تو بچنا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور کیا بات ہے، جانور تے قربانی دے گیا اللہ جو جانور ساڑھے نزدیک ہے کہ جانور ایک مطلب کٹیا جا جملہ ہے، کہتے ہیں یہ تو جانور ہے، ایسا ڈنگر ہے، یہ تو تیاری کوئی نہیں۔ اچھا جانور قربانی دے جائے کہ وہ مخلوق جڑیاں ساریاں مخلوقاں دی سپر لیڈر ہے، وہ قربانی دے بڑے دنہ سے جائے تو پھر کدے جانوراں دی بولی اسی سمجھتے ہوتے کہ یقین جانو میں سانو کھلون نہیں دینا کہ ویکھن جانا بڑے پہ، اور میں اللہ واسطے قربانی دے گا تو کتنی کو دیتی۔ تو گناہوں تو بچنا بھی محترم یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ گناہ دیکھو مختصر بات لمبی نہ ہو جائے تمہید، گناہ دیکھو ایک بہت بڑا گناہ سود ہے۔ سود، سودی کاروبار، سود لینا دینا، سود نو پرموٹ کرنا، سود دی تشہیر کرنا، انہوں سپورٹ کرنا، انہوں درست سمجھنا، اودا سپوکس مین بننا، کسی بھی شکل جڑا بندہ سود کا کاروبار کر رہا ہے نا محترم، میں گل کھول کے بیان کرنا چاہنا، میرے نال کوئی ناراض ہوتا ہے بے شک ہو جائے، میرا فرض بنتا ہے کل میں تے نانا پھساں گا۔ جنہیں اپنی دنیا آخرت بنانی ہو اپنے آپ کو بچا لے، تے جڑا سمجھدا کہ کوئی ٹینشن نہیں، بھائیوں نے اللہ نو حساب دینا، میں وہ حساب کو نہیں لینا، نہ تسی میرا لینا نہ میں تہاڈا لینا۔ تو سود بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو پہلے وقت آئے گا کہ لوگ سود نو حلال قرار دے دیں گے، حرام چیزوں حلال کر دیں گے۔ طریقہ واردات کی ہوئے گا؟
فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا، کم کوئی ہوئے گا لیبل چینج ہو جائے، نام تبدیل کر دیتا جائے، شکل تبدیل کر دیتی جائے گی، کام وہی ہونا جو کہ اس وقت بھی بہت زیادہ ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ حرام حلال کریں گے تے نام بدل دیں گے، نہیں جی اسی یہ کرایہ لے رہے ہیں، نہیں جی اسی یہ کاروبار کر رہے ہیں، اسی رینٹ لے رہے ہیں، ساڈی فلانی شکل ہے، ساڈا کوئی اور مقصد ہے تے اور کوئی نہ بہانا چلیا کہ فلانے دا بھی فتویٰ ہے، فلانے دا بھی فتویٰ ہے، فلانے دا بھی فتویٰ ہے، کرائے تے فتوے پڑے گا بھی جان ایسے دو فتویٰ جمعہ مرضی دے دو۔ تو بھائی اللہ پاک سانو اس گناہ تمہیں بچن دی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید اندر ایک بات کہی کہ اگر تسی مال اندر اضافہ کرنا چاہتے ہو اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو، سودی کاروبار نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میں زکوٰۃ دیو گے میں تواڈے مال اندر برکتاں پا دے، میں تواڈے ماتوں نہیں، بندہ مال اندر اضافہ ہی چاہتا ہے نا، بندہ مال اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے راستے میں زکوٰۃ ادا کر، صدقہ ادا کر، کسی مجبور دی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے وہ تے ظلم نہ کر، بلکہ وہ تے ترس کر کے ان تو زکوٰۃ دے سکنے، ان تو صدقہ دے سکنے، یا ان قرض دے سکنے، یا ہدیہ دے سکنے، یا تحفہ دے سکنے، سود والے نہ چاہو۔ بخاری شریف اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، فرمایا لوگوں کے ایک وقت ایسا آ جائے گا لا یبالی الرجل، بندہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جڑا جو مال آ رہے ہے ام من الحلال ام من الحرام، کیوں مال حلال دا ہے کہ حرام دا ہے، عام دیو آنا چاہیے۔ اللہ معاف کرے اج دیکھا جائے تھے یہ حدیث پوری ہو گئی، کیونکہ بہت زیادہ ایسا ہی ہے، کوئی شاد و نادر اللہ والے نے جڑے اندر کہ نہیں بھائی میں اپنے بچیاں کو حرام نہیں کھوانا چاہتا، زیادہ تر سوچے بہت ٹھیک ہے۔ اب پچھلے دنوں میں ایک بندے کو دعا دیتی، میں کہ اللہ تو رزق حلال غفر عطا فرمائے، جاندا ہے آندا تھوڑا دوجا بھی آن تو خیر دی، وہ بھی کنا آن دے تو میرے لال دی دعا کرو آن دے کنا یہ تو زیادہ کر دو، کہتا ٹھیک ہے۔ یہ ساری سوچ بن گئی بھائیو، اور یقین جانو اللہ دی قسمیں دے جو میں بھی شامل دے، اگر تساں اساں بچیاں نو رزق حرام کھوایا نا، ہسنا آسان ہے تے کھانا بچیاں نو۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے، انہوں نے تینوں کیا تو حرام کماتے دے، سارے بچے نے آکھیا کہ تو ابا نے حرام کماتے دے، اللہ پاک سانو سارے محفوظ فرمائے۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ لالچ بہت زیادہ ہے۔
تے لالچ انسان نوں لے تے جاندا. میں ایک حدیث پیش کر کے بات آگے چلانا چاہنا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل. آقا نے فرمایا قیامت والے دن ادوں تک کوئی مادان اللہ دی عدالت چوں اپنے پیراں نوں حرکت نہیں دے سکدا جدوں تک وہ پنجاں سوالاں دا جواب نہ دے دے. پنجاں سوالاں دا جواب دتے بغیر اوتھوں اپنے قدم ہلا. اور تسی اندازہ کرو سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو. آج ساڈا انپڑھ طبقہ بیچارہ سادہ انہاں نوں کئی لوگاں نے یہ کہہ کے برتلا دیا اور تو میرے نال سلام دعا رکھ اگے پہ جانا تے میرا کام ہو جانا. اور چھٹ کمریا میری بہن دا کی فائدہ ہے تینوں اگلی ٹینشن ہو جائے نہ تینوں اتنے ٹینشن نہ تے ٹینشن. بس تو میرے کول مہینے بعد آیا کر تے نگرانے دیا کر تے میں جانا تے رب جانے. ہن اس حدیث دے لفظ میں تانوں دسنا چاہنا نا. آپ نے فرمایا کوئی ماں دا لال اتھوں ان سوالاں دے جواب دیتے بغیر قدم نہیں لا سکتا. قدم نہ ہلانے دا مطلب کی اللہ کہتے ہیں کہ جنوں میں سوالاں واسطے کھڑا کر لیا دنیا کی کوئی طاقت انہوں تو میری عدالت تو چھڑا نہیں سکتی. حدیث سے الفاظ ہے فرمایا نکل کہ اللہ کے سامنے تو کھلو گے نا انہیں دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی انہوں دائیں بائیں کر سکتا ہے. جو ساڑھے ساتھے لوگ نے ایک اللہ کا بندہ بیان پہ کرے اللہ انہوں میں ہدایت عطا فرمایا کو آمین. ساڈی قوم بھی کوئی انج دے خطیبہ پیچھے لگ جاتی وہ پہ آ کے تسی جو مرضی کرو جویں مرضی کرو خیال یہ اے قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہ قیامت والے دن کہنا ہے آپ نے آخر ہے کہ میں اللہ پاک کو گلاں لانا ہوں میں اللہ پاک نال گل بات کرنا ہوں میں اللہ پاک نال گل بات کرنا ہوں اللہ نوں دھیانے لانا تے تسی لنگ جاؤ جنت والے لنگ جاؤ. کیا بات ہے ارے حضور نے آخر میں اللہ گلاں دے دھیانے لانا تسی لنگ جاؤ. اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ گل میری تے نہیں آپ نے فرمایا کو ماں دا لال پیراں نوں حرکت دے نہیں سکتا. 5 سوال ہونے نے کتنے سوال 5 سوال مختصر. آپ نے فرمایا کوئی ماں دا لال قدم نہیں ہلا سکتا. پہلا سوال انا مڑی فیما اپنا. دس کتھے گزار کے آئے کیویں گزار کے آئے. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا. بچپن کے اندر تو بچہ سی بڑھاپے اندر کمزور ہو گیا ذرا جوانی کے بارے سپیشل دسنا. جوانی کتھے گزاری تے کیویں گزاری ہے. جوانی اندر کنوں فالو کرتا ہے اس حدیث اندر موجود ہے. آقا فرماتے ہیں تیسرا سوال اللہ نے علم دے بارے کرنا ہے کہ میرے بندیا ذرا دسنا جنہ کو تینوں علم سی وہ دے مطابق عمل کتھے.
جویں کئی بندے چار کو دعائیاں دے نام یاد کر کے ڈاکٹر بن جاندے نے، ایویں کئی بندے دو چار مسئلے دا پتہ لگ جائے تے آپ ہی مفتی بن جاندے نے۔ آدھے جناب تواڈے نالوں بہتا مینوں پتہ ہے، صرف کی دو چار گلاں دا پتہ لگا تے او پار پھنڈ جاندا بندہ دا، پر میں عالم ہاں کہ انہیں ایویں تماشا لایا سب دو چار دوائیاں دے نام یاد آنا میں ڈاکٹر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پوچھنے میرے بندے علم دے مطابق عمل کیتے؟ او بھائیو میں کہنا چاہنا ساڈے چوں واقعتاً کافی لوگوں کو اج آگاہی موجود ہے، پتہ ہے لیکن مانتے نہیں، عملی طور پہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تین سوال، چوتھا سوال مختصر میں کر رہا ہوں، میں اپنے اصل موضوع پر آنا چاہنا۔ چوتھا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ۔ آقا نے فرمایا چوتھا سوال ہے میرے بندے دس مال کتھوں کمایا تے کیویں کمایا۔ مال کمانے دا مسلمانوں پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں سپیشل ایک سوال ہونا۔ آج ساڑھی فریض میں پیسہ ہی چاہیے جائے جو مرضی جب مرضی کا بجا پیسہ بس آنا چاہیے۔ کوئی ملازم ہے تو اپنی ڈیوٹی صحیح ادا نہیں کرتا، کوئی کاروباری ہے تو دو کمری کر لیا کہتا کوئی مسئلہ نہیں پیسہ آنا چاہیے۔ میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ سے ہم سارے کو معاف کرے۔ ایک کمائی کا ایک سوال ہونا اور بات جا کے نا کوئی مولوی صاحب نے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہا ہوں، ترمذی شریف اندر موجود ہے، حدیث نہ ملے تو میں مجرم۔ کمائی کا ایک سپیشل سوال ہونا اور سوال کا جواب کنے دینا بولو گا؟ آسان کے ساڑھے بچے ہیں کیوں جی؟ اس کمائی دے سوال کا جواب کنے دینا؟ آسان دینا ہے، میرے بچے نہیں دینا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بندے نے کیا مکان بنا دیا، میں کہنے لگے واہ دوستا اس مکان چ رہنا پچھلے نے حساب تینوں دینا پائے گا، رہنا تیرے بچیاں نے پچھلے رہن کے تو چل اس مکان چ رہنا تیرے پچھلے حساب تو دینا، تو کمائی کا حساب ساڑھے بچیاں نہیں دینا محترم۔ اسی کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے؟ حدیث اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندے دی ایک نیکی کاٹ جائے گی۔ کنیاں نیکیاں؟ اگر وہ ایک نیکی ہوئے تو وہ جہنم تو بچ کے ہمیشہ واسطے جنتا کا شہزادہ بن سکتا ہے۔ اللہ جگہ چاہے ایک نیکی لب لے، ساری کائنات چھان مارے گا، کوئی ایک نیکی دینے واسطے تیار۔ دوستیاں ختم، تعلق ختم، رشتہ داری ختم، جرانہ ختم، ایک نیکی نہیں لگنی۔ بچیاں بھی نہیں دینی، بچیاں سامنے تو سیاحنا بھی نہیں۔ اور اگر بچے کہیں آج جڑا ساڑھے ہاں اللہ معاف کرے کیڑی کیڑی بات ساڑھے آئے کیا تو کھا کرے نہیں ہے کہ میرے بابا جی بڑے نیک سن، میرے دادا جی بڑے نیک سن، اسی ماشاءاللہ ساٹھے بزرگاں بڑیاں محنتاں کیتیاں، ارے ٹھیک ہے چلو مان لیں گے، تو کی کیتا ہے؟ بزرگاں محنتاں کیتیاں اللہ قبول کرے، لیکن مقصد ہے کہ تم بھی محنت کرنا۔ ساڑھے کئی برا جدو کچھ وہ نہیں ماشاءاللہ ساڑھے بڑے نا بڑے نیک سن، ساڑھے بزرگاں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے دی تے تو نمبر تیرا ہے نا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، میں کہنا چاہتا اللہ کی قسم تیرے باپ دی محنت تیرے کام نہیں آنی، تیرا اپنا کمایا تیرے کام
اسی گردان رٹی میرے بزرگاں بڑی میں ماشاءاللہ میرے دادا جی پردہ اسی جدی پوچھتی جناب ماشاءاللہ کیا بات. اور محترم تو اپنا جواب دینے بزرگاں کو غلطی ہوگی تو بھی اللہ کا معاملہ. اگر انہوں نے نیکیاں کیتیاں نے تو انہاں دا اجر انہاں نوں ملے گا تینوں نہیں ملنا. لہا ماں کا سبب قرآن کے اندر لہا ماں کا سبب تواڈے تو بڑے جتنے گزر گئے انہاں نوں وہ ملے گا جو انہاں کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ دمانا اور تمہارے لیے مَا كَسَبْتُمْ جو تم نے کمایا. اور قرآن کے الفاظ نے پہلے پارے کی آخری آیت ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں تواڈے تو پہلے اگر چنگے عمل کیتے نے تاں بھی اگر کسی موقع تے انہاں کول غلطی ہو گئی تاں بھی میں تواڈے کولوں انہاں دے بارے پوچھنا. کیا مطلب میں تواڈے کولوں تواڈا پوچھنا. تسی انہاں دا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو ایک چوتھا سوال ہے کہ مال کمایا کتھوں دے. بھائیو اللہ پاک سانو حلال کمانے دی توفیق عطا فرمائے. اگر اسی حرام کمایا نا تے محترم بہت بڑا خطرہ ہے. ایک بچے ساڈے کم نہیں ہونے دل چاہے بچہ الٹا ساڈا گریبان پکڑیا ہوئے اللہ انہوں پڑھا انہیں سانو حرام کھوایا. اسی تے چھوٹے سے انہیں حرام کھوایا سانو. اللہ اکبر. پنجواں سوال آپ نے فرمایا وَفِيمَا أَنفَقْتَ. پنجواں سوال یہ ہونا اللہ نے فرمایا دس نہ میرے بندے مال تیرے کول آ گیا سی تے مال لایا کتھے. آج ہر بندہ کہتا ہے میرا پیسہ میری جیب میرا ہاتھ. کون پوچھ سکتا ہے گل ٹھیک ہے تسی مینوں نہیں پوچھ سکتے میں تانوں نہیں پوچھ سکتا پر جس ذات نے دتے نے کی خیال ہے وہ بھی نہیں پوچھ سکتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوچھنا کہ جتھے مال خرچ کرنا سی تو کیتا نہیں تے جتھے تو سمجھدا سی تیرا نام اونچا ہو جائے گا تیری برادری چ بلے بلے ہو جائے گی تیری بابا ہو جائے گی اوتھے تو کتنا پیسہ لا دیتا تے جتھے اصل مال خرچ کرنے دی جگہ سی اوتھے تو کتنے لائے. آج یقین کرو بے شمار پیسہ رسماں پوریاں کرنے لگ رہے بے شمار پیسہ فضول. تو حساب دینا پڑے گا. اور میں کیا نہیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی حساب دینا پڑے گا. مال کمایا کتھوں مال لایا کتھے انہاں دونوں سوالوں کے جواب دینے پڑے. عمر کتھے گزاری جوانی کتھے گزاری علم کے مطابق عمل کی کیتا. اے پانچ سوال ہو یہ حدیث میں بیان کرے. اس حدیث سے آخر تے ایک اور سوال ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک اور سوال کرنا ہے کہ جڑا میں تینوں جسم دیتا سی جوانی دیتی سی طاقت دیتی سی صحت دیتی سی دس کہو کتھے ضائع کر کے آ گیا. ہاں دوستو آج اللہ نے سانو صحت دیتی ہے. فائدہ میں تھے کہ میں گل کر جاواں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ تندرستی دی حالت دے اندر اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ دی عبادت کردا ہے بعد جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے عبادت دی وہ پہلے والی روٹین برقرار رکھ نہیں پاتا. اللہ اتنا مہربان ہے اللہ فرشتیاں نوں آرڈر دیندا ہے ایندا اجر ہون نہیں ہونا ہی جاؤ. ہاں دوستو اللہ پاک نے سانو تندرستی دیتی. اللہ سانو اپنے رب دی عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو حلال کمانے دی توفیق عطا فرمائے. حرام کمائی تو بچائے. سود کا کاروبار بہت بڑا حرام دا کام ہے جو کہ
تڑا تڑ ہو رہا ہے، علماء بھی یہ گھٹ ہی بول دے، علماء بھی مصلحت کا شکار ہو گئے، وہ بھی کہتے ہیں ضرور ناراض کرنا ہے نا، تقریر ہوئی تھی کرو، مسئلہ کا بیان کرو، جڑے سارے خوش رہن، بلائی کی جہاں لہجہ ہوئے سارے اپنے ماشاءاللہ قاری صاحب کی کیا بات، زبردست زندہ بات۔ اور بھائیو نہیں، ساڈا حق بنتا ہے بعد کی وضاحت کرنا، بھائیو سود کا کمایا ہوا پیسہ یاد رکھو حرام دا مال ہے، او دے وچوں صدقہ بھی کرو تے ناپاک مال دا صدقہ بھی اللہ قبول، حرام مال دا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید اندر رب السماء نے بات کری، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو مسلمانوں، اتقوا اللہ، فرمایا لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا او ایمان والو مسلمانوں، فرمایا رب تو ڈر جاؤ تے سود چھوڑ دیو۔ اگر کسی کو پیسے لینے نے تے اپنا اصل مال لے لو پلس رقم چھوڑ دیو۔ ان کنتم مومن، فرمایا اگر تسی مومن ہو، اگر ایمان کے دعوے دار ہو، اگر جنتی بننا چاہتے ہو، تے فرمایا اپنے آپ کو سود تو بچا لو۔ قرآن مجید دی اگلی آیت مختصر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تساں سود نہ چھوڑیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو جاؤ۔ یہ قرآن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن تے قرآن وہی تے جڑا تواڈے گھر قرآن پیا ہے، جڑا تواڈی مسجد تے قرآن پیا وہی قرآن ہے۔ سورۃ بقرہ اور تیسرا پارہ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تساں سود نہیں نہ چھڈنا تو پھر میرے نال اور میرے نبی نال جنگ واسطے تیار۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا اگر سود تو توبہ کر لو تے اپنا اصل مال واپس لے لو، تے نال فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، فرمایا نہ تسی لوگوں تے ظلم کرو نہ اللہ تواڈے تے ظلم کرے گا، نہ ظلم کرو نہ تواڈے تے ظلم کیتا جائے گا۔ ہن تسی اندازہ کرو اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تسی یہ چھوڑیا نہ تو پھر دا مطلب ہے تواڈی میرے نال سیدھی جنگ ہے۔ تو کیا وہ ماں دا لال اللہ نال جنگ افورڈ کر سکتا ہے کسی دی مجال؟ معذرت نال اگر اسی سودی کاروبار کر رہے ہیں تو اسی اللہ میں بائی پاس کر رہے ہو جا اسی انجی کریں گے نہیں چھڑ دے اسی، یہ مطلب یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تسی چھوڑیا نہیں تو تسی میرے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، اور رب کو کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دو گلاں اللہ نے کی تھی۔ یمحق اللہ الربا کہ سودی نظام، سود کھانے والے نو، سود کھلانے والے نو، سود لینے والے نو، سود دینے والے نو، فرمایا کائنات کا رب اس سارے سسٹم نو مٹانا چاہتا ہے۔ ویربی الصدقات، فرمایا ہاں اگر مال اندر اضافہ چاہتے ہو تو ایک شکل ہے، فرمایا میرے راستے صدقہ کرو میں تواڈے مال سے اضافہ کر دیا۔
اندازہ کر لو اللہ آتا ہے میں اگر تسی سود تے چلو گے تو میں تمہیں مٹا دیاں گا. اسی نہیں اسی سود تے چل کے اسی کامیاب ہو گیا. پورا پاکستان سود تے چلا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں جناب ساڈے پیر نہیں لگتے, ساری معیشت مضبوط نہیں ہوتی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتا کہ سودی نظام ختم کرو, اپنے پیروں تے کھلو. کئی لوگوں تسلیم نہیں کیتا, فیصلہ چیلنج کر دیتا کہ نہیں چھوڑتے سود. اب تمہیں پتہ ہے اس ٹائم آئی ایم ایف کو قرضہ لین واسطے ساری قوم کی کتنی قربانی لائی گئی, لیکن اپنا پروٹوکول نہیں کٹایا, اپنی شاخ خرچیاں نہیں کٹائیاں. ایک میں کسی بھی سیاسی پارٹی کی گل نہیں کرتا, سارے ایک وزیر سانو کروڑوں چ پی رہے ہیں. وزیر کی, مشیر کی, انہوں نے سیکورٹی کی, ملازم کی, نوکر کی, کٹیاں کی, ادھر کٹ لانے واسطے تیار نہیں. ہاں سود چک لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ساڈے پاکستان نوں بھی, ساڈی عوام نوں بھی, ساڈے حکمراناں نوں بھی اس سود دی لعنت کو محفوظ فرماؤ. اندازہ کرو دوستو, اگر سٹیٹ لیول تے اسی سود لے رہے ہیں, یہ مطلب کہ پورا پاکستان ہی اللہ واسطے اللہ دے نال جنگ کرنے لئی تیار ہے. تے جتنا کہ اللہ نے حکمراناں برباد ہو جان گے. قرآن تم تسی دسو نا, کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سود تے چلو گے تے برباد ہو جاؤ گے. اسی کہتے ہیں سود تے قرضہ لگا تو اسی کامیاب ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سود کھاندا ہے, سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود لکھنے والا, سود کی گواہی دینے والا, فرمایا کہ ہم سوا سارے دے سارے گناہ دے اندر برابر دے شریک ہیں. اور میں جب پڑھ کے حیران ہو گیا سا, یقین جانو یہ دلائل قرآن اور سنت دے اندر صحیح محکم اور سکے بند دلائل اسی انہوں کدھر کران گے؟ اسی انہوں چھڑ کے اپنی مرضی کر رہے. پیارے پیغمبر میرے کو سارا حدیث دا ذخیرہ میرے کو اس کاپی دے اندر لکھیا, حوالہ جات لکھے نے, سارا کچھ میرے کو نوٹ موجود ہے. میں آج پڑھ رہا سا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سود دا درم کھاندا ہے نا, سود دا ایک درم کھاندا ہے, مطلب تھوڑا جڑا سود کھاندا ہے, سود دا ایک درم کھانا جڑا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے نالوں زیادہ گناہ ہے سود دے ایک درم دا. 36 مرتبہ باقاعدہ حدیث الفاظ نے 36 مرتبہ بدکاری کرنے نالوں زیادہ قصور ہے, زیادہ بڑا گناہ سود دا ایک درم کھانا. اور میں دوسرے حدیث میں پڑھ رہا سی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دا جڑا گناہ ہے نا وہ تے 70 تو زائد درجے نے, جڑا سب تو ہلکا ترین درجہ ہے نا, یہ بھی حدیث موجود. فرمایا جڑا ہلکا ترین گناہ ہے نا سود دا, وہ انج ہے کہ جویں بندہ اپنی ماں نال نکاح کرے. ان دلائل میں سے کدھر کران گے؟ اچھا تے قرآن دی ساری آیتاں میں نہیں پڑھ سکیا. اللہ پاک پر جو سانو سارے من حیث القوم اللہ سانو سب نو محفوظ فرمائے. تسی نیت کرو کہ اسی انشاءاللہ اس نظام تو بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر کوئی اندر ملوث ہے, جو تے غلطیاں ہو گئی توبہ کر لو, معافی مانگ لو, آئندہ کو چھوڑنے کا عزم کرو. اگر کسی کا روزگار بنے وہ متبادل سوچے, متبادل کوشش کرے. کہ ہو نہیں سکتا ساڈے سامنے ہزاراں مثالاں نے جنہاں اس گندی جاب کو چھوڑ کے متبادل دا سوچے اور کوشش کیتی ہے. اللہ نے انہوں بڑا خوبصورت متبادل عطا فرمایا. اللہ پاک ساڈے پاکستان نوں بھی, پوری مسلم دنیا نوں بھی, اللہ سانو سارے نوں بھی
محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. الہ العالمین پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جو فوت ہو گئے اپنی رحمت نال سب کو معاف فرما. الہ العالمین تمام مسلمان ریاستاں دی سود تو جان چھڑا. اے اللہ حلال رزق سانو وافر عطا فرما. اے اللہ سانو گناہ تو بچنے دی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکی کرنے دی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمان پراہاں بزرگاں دیاں قربانیوں قبول فرما. اللہ قربانی دے جانور تے قربانی دے جانور تے اپنی قربانی دے گئے. یا اللہ کہ اور پورا سال ساڑی قربانی دا ٹائم ہے. اللہ سانو بھی اپنے واسطے قربانیاں دینے دی توفیق عطا فرما. اے اللہ جڑے لوگ ملک پاکستان واسطے ملک و ملت واسطے جڑے لوگ بہتر نے انہاں دی مدد فرما. اے اللہ جڑے ملک دشمن کی جنڈے تے کام کر رہے ہیں اس ملک کو ملت دے نال دشمنی کر رہے ہیں. اے اللہ تو ایسے تمام طاقتاں نیست و نابود کر دے. اے اللہ اپنے اس کام تا قیامت آباد فرما. جڑے لوگ اس تیرے گھر دے نال پیار کرنے والے خرچ کرنے والے محبت کرنے والے اے اللہ تو انہوں دونوں جہانوں در صلہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.